آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 221، ہجرت حبشہ، 12واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، حصہ اول۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور جتھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ہجرت الحبشہ کے ضمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم یمن میں تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کریں، لیکن راستے میں ہمیں سمندری طوفان نے آ لیا اور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جا لگیں۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور کئی سال وہاں قیام کیا، اور ہم اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ واپس آئے جبکہ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکم انتم اہل السفینۃ ہجرتان، کہ اے کشتی میں سوار ہو کر آنے والو، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کے دن گزار رہے تھے اور بڑی آزادی سے اپنے رب قدوس کی عبادت کیا کرتے تھے تو نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہمیں اسے بڑا قلق ہوا کہ مبادا وہ باغی غالب آ جائے تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب نجاشی کی کامیابی کے لیے ہر وقت 10 بدعا رہتے تھے اور بڑی عاجزی سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے اور اسے فتح بخشے۔ چنانچہ دریائے نیل کے دوسری جانب ایک میدان میں دونوں لشکر قوت آزمائی کے لیے جمع ہوئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو میدان جنگ میں جائے، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے، پھر اس جنگ کے نتیجے سے ہمیں مطلع کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے کم عمر اور نوجوان تھے وہ بولے، یہ خدمت میں بجا لاؤں گا۔ میں ہوا بھری اور اس کے منہ کو باندھ دیا، پھر وہ اس کے ذریعے دریائے نیل کو تیر کر عبور کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے جہاں دونوں لشکر برسر پیکار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اس معرکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی التجاؤں کو شرف قبول بخشا، اس باغی کو شکست ہوئی، وہ میدان جنگ میں مارا گیا اور نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دریا کو عبور کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور دور سے ہی اپنی چادر لہرا کر ہمیں یہ خوشخبری سنائی، اے بندگان خدا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں نجاشی کی اس کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم وہاں امن سے ٹھہرے رہے۔ حبشہ کے تمام مہاجرین یکبارگی واپس نہیں آئے بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے بعد جلد ہی مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سنا تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئیں، اور ان میں سے 24 نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ 33 مرد اور 8 خواتین حبشہ سے مکہ آئیں، یہاں 2 نے وفات پائی، 7 کو اہل مکہ نے اپنی حراست میں لے لیا۔ بقیہ حضرات مدینہ منورہ پہنچ گئے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور حبشہ کے مہاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی معیت میں اس وقت واپس مدینہ طیبہ پہنچا جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ان 2 باتوں میں سے مجھے کس کی زیادہ مسرت حاصل ہوئی ہے، خیبر کی فتح سے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نجاشی کی طرف سے بہت سے تحائف ہمراہ لائے
نجاشی نے اپنے بھتیجے ذو نختر یا ذو مخمر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ اس کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لائے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں، جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔